أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور اللہ دی ذات ایک نہیں۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جنہاں نہیں آ رہی، چلو خیر، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ کیڑا سیاسی جلسہ ہے، بس میرے اخبار تے دینا ہے، بہت بڑا اجتماع سی، قریب قریب آ جاؤ، اگے آ جاؤ نا، تاکہ تو میں کوئی سمجھا سکا۔ اگے آ جاؤ، جڑے نہیں آنا چاہتے وہ واپس چلے جاؤ، قریب قریب آ جاؤ ماشاء۔ جڑے اگے نہیں آئے لگتا پرانے وابی نے، نویں ہوندے تے گل مان جاندے۔ چلو اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے اندر یہود و نصارہ دا عقیدہ سی کہ اللہ اور پیغمبر دی ذات ایک ہے۔ اللہ نے قرآن یہود و نصارہ جو اس عقیدے دا رد فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیہ نے بات کہی کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دعا دے عقائد کا رد کردے ہویا فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے انہاں کفر کیتا ہے جنہاں اللہ تبار عباد کہی
کہ اللہ اور انبیاء دی ذات ایک ہے. غور فرمائیے، کوئی ابہام اشکال پیدا ہوئے تو بذریعہ تحریر رکا پوچھیے. میں اپنی علمی حیثیت بساط کے مطابق اس کا جواب عرض کرا. اور جیڑا مسئلہ علم چ نہیں ہوئے گا اس دے بارے کھلے لفظاں کہاں گا کہ مسئلہ میرے علم چ نہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی ایک عقیدے دا پیغام سنیے. اصل دے اندر خطاب سنانا مقصود سی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالیٰ وہ تو سن لے. تو میرے بارے ویسے بھی انہیں بقیت و سلف فرما چھڑے جہاں معنی ہوتا ہے جہاں کچھ نہ کر سکے، جہاں دعا جو رہ جائے انہوں بقیت و سلف آدھے. بہرحال یہ انہوں دی مہربانی ہے کہ حجت جوانی بھی نہیں سی پوری ہوئی تو انہیں پہلی بقیت و سلف فرما چھڑے. بہرحال میں کوشش کرنا کہ تواڈے سے لگتے پورا اترا اور دعا انشاءاللہ بس جلدی کر دیا. غور فرمائی، اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. جنہیں یہ عقیدہ بنایا ہے یہود و نصارہ نے، اللہ نے انہوں نے اس عقیدے نو کفری عقیدہ کیا. لیکن قابل غور بات ہے کہ یہودیاں نے بات کہی کیوں، انہوں نے مغالطہ یہ کیوں لگی ہے کہ عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ چھڑے. اتنا بڑا جملہ انہوں کیوں کیا ہے، وجہ کی مغالطے دا سبب کی اصل وجہ یہ بنی کہ عزیر علیہ السلام بستی چو نکلے، اللہ نے راستے دے موت دے اور موت آئی 100 سال لی. تو پتہ ہے 100 سال ایک پوری نسل ختم ہو جاتی. پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام اٹھایا، پوچھیا، زندہ کیتا اور پھر اپنی قوم ول آئے. تو آڑے پنڈو جو ایک بندہ جائے تو 100 سال بعد واپس آئے، پنڈ دا کوئی سیانے گا اس بندے نو. پھر موت آ جائے تو زندہ ہو کے دوبارہ آئے. عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے واپس آئے. اے اللہ دی قدرت ہے، ایک معجزہ اللہ نے دکھایا، قانون نہیں. موت تو بعد کدے کوئی واپس آیا تو آڑے پنڈے کوئی آج تک آیا ہے؟ شمار نو، جمعرات نو، شب برات نو کدے نہیں. جڑا چاہے واپس نہیں آنا، نہ وہ دی روح آندی ہے نہ وہ دا جسم آنا. وہ دا معاملہ سارا ہی پردخی دنیا تے نہیں آندا. کیونکہ موت تو بعد دو صورتاں ہیں، یا بندہ جنت تے جاندا ہے یا جہنم میں جاندا ہے. یہ جنت تے جائے تے واپس آن نو جی کردا. اندازہ کرو تو آڑے پنڈ دا جی کوئی بندہ فوت ہون تو بعد اللہ کرے جنت تے ٹر جائے تے واپس اس پنڈ آن نو جنت چوں اس دا راہ ہی کوئی نہیں. دل کردا ہے واپس آن. جیڑا جنت پہنچ جائے او دا واپس آن نو جی کردا نہیں، جیڑا جہنم میں ٹر جائے انہوں کوئی واپس آن دینا. لہذا جیڑا آندا ہے کہ واپس آندے نے وہ جھوٹ بول.
یا تے بندہ جنت تے جاندا ہے، جنت جائے تے واپس آن نو جی نہیں کردا، جہنم میں جائے تے واپس آن کوئی دیندا نہیں دے۔ عزیر علیہ السلام موتوں 100 سال بعد حالت موت ہی کتنا رہے؟ 100 سال۔ ہجے قبر نہیں بنائی گئی، وجود پاک میت پاک قبر دے اندر نہیں، زمین دے اوپر ہی 100 سال گزر گئے۔ غور کیجیے اور سنیے اور سمجھیے، پوری ایک صدی اندر اور جنہ تے موت آئی ہے وہ اللہ دے پیغمبر نے۔ اوقات گزرتے رہے، رات دن گزرتے رہے، گرمیاں سردیاں آندیاں جاندیاں رہی ہیں۔ 100 سال بعد اٹھائے گئے، زندہ کیتے گئے، پوچھا گیا کم لبثتا، اے پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے کتنا ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ہے۔ قبر دے اندر موت تو بعد دے حالات، قبر جا کے موت تو بعد دنیا والی پکار سننا، حالات تو واقف ہونا دور دی بات ہے۔ موت آئیے، قبر بنی نہیں، زمین تے میت تے پا کے پھر اٹھائے گئے، اپنی حالت دا بھی علم، اپنی حالت دا بھی علم نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہے، قصہ نہیں، کہانی نہیں، قرآن دا واقعہ، اور قرآن دا ہر واقعہ سچ۔ عزیر علیہ السلام جدوں واپس آئے، قوم مغالطہ لگ گیا کہ جڑا موت تو بعد واپس اتنا عرصہ بعد آ گئے نے، یہ اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جز نے، اللہ دے بیٹے۔ نعوذ باللہ انہیں مغالطہ لگ گیا، لیکن ایک معقول عذر اور وجہ موجود ہے۔ اگرچہ عذر صحیح نہیں، وہ اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، پیغمبر نے، انسان، لیکن قوم نو مغالطے دی وجہ یہ بنی۔ عیسائیوں نو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ اس نے بھی ایک زہری وجہ موجود کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں، اللہ نے اپنے حکم نال پیدا فرمایا۔ عیسائی کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کر۔ اور ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ بیٹا ہی نعوذ باللہ اللہ، اور سیدہ مریم علیہ السلام دے بارے اللہ دی بیوی دے عقیدہ رکھے، انہاں دے مقالطے دی ایک معقول وجہ زہری موجود ہے کہ انہیں اس وجہ تو کیا ہے، اور پھر اکٹھے ہو کے آئے بھی سے۔ اور کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا کس طرح ہو سکتے؟ ساڑا عقل تسلیم نہیں کرتا، ذہن سوچ ساڑی تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جواب تو یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تہاڈا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا کیویں ہو سکتا ہے؟
اس بات نو تھوڑا عقل تسلیم نہیں کرتا، جبکہ اس تو بڑی بات تھوڑا عقل تسلیم کر چکا ہے۔ وہ کیڑی بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ جے تسی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ پوچھتے ہو، محبوب تسی سوال کرو کہ آدم دا باپ دسو۔ جی آدم علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہو سکتے نے تے عیسیٰ بھی پیدا ہو سکتے۔ اللہ نے چارے صورتہ ظاہر کیتیاں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے تاکہ دنیا نے پتہ چلے میں عورت کا محتاج نہیں۔ پھر حوا علیہ السلام نو حضرت آدم دے بچوں پیدا کیتا ہے تاکہ میں واضح کرا کہ میں اگر قدرت دکھانتے آوا، فرمایا میں عورت تبھی محتاج نہیں۔ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر کے فرمایا میں مرد دا محتاج نہیں، اور آدم علیہ السلام نو دوہاں تو بغیر اپنے ہتھ نال بنا کے ثابت کیتا ہے کہ میں اپنا منظر دکھانتے آوا میں دوہاں دا محتاج ہوں۔ یہ اللہ دی قدرت، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن عیسائیاں نو مغالطہ لگن دی ایک وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، لیکن حیرانگی دی بات یہ ہے کہ امت مسلمان مغالطہ کیوں لگی ہے؟ انہاں اپنے پیغمبر اور محبوب نو اللہ دا جز اور حصہ اور اللہ دے نور چو خارج کیوں تسلیم کیتا ہے؟ کس بنیاد سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا تو گئے، ادھر من پڑھاؤ ادھر علماء مکاؤ ادھر، پھر دنیا کے واپس نہیں آئے۔ 14 صدیاں بیت چکیاں نے، آپ تشریف نہیں لائے۔ یہودین تے مغالطہ لگیا، 1 صدی بعد عزیر علیہ السلام واپس آئے۔ لوگوں نے کوشش کی ہے لے آن، کسی نے کیا کہ ساڑھے مولوی دے پاس تشریف لائے، کسی نے کئی بات پچھلے سال کے چکوال تشریف لائے، اور آپ نے قدم مبارک لگایا، کسی نے کیا نہیں۔ ساڑھے بزرگ مدینے کے ایسن تھے، آپ نے روزہ پاک چو ہاتھ بار نکال کر کے 90,000 بندیاں نے زیارت کی تھی۔ اے مختلف روپ نے، اے وحدت الوجود، وحدت الشہود، اے حلول دے عقیدے، سارے روپ نے اللہ اور پیغمبر دی ذات نو ایک منن دے مختلف انداز۔ جے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک چو ہاتھ بار نکال دے ہوں دے تو 20 مرتبہ آپ دے حجرہ پاک حسنین کریمین تشریف لائے ہوں گے۔ کبھی مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ بار مبارک نکالے تو حوالہ پیش کیجئے، اس حجرہ مبارکہ اندر آپ دی وفات پاک تو بعد 50 سال امی عائشہ صدیقہ نے گزارے نے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بار نکالیا ہوئے تو امی عائشہ دے قول پیش کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دے واسطے مصطفیٰ نے ہاتھ بار نکالے ہوئے 28 سالہ آپ تو بعد زندگی صدیق دی۔ ایک حوالہ لائیے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو واسطے میرے مصطفیٰ نے اپنی قبر مبارک چو ہاتھ بار نکالے ہوئے تو حوالہ پیش کیجئے، میرے عثمان تشریف لائے ہوں گے، ایک مرتبہ ہاتھ نکالے ہوئے حوالہ پیش کیجئے، میرے حسن و حسین واسطے، سیدنا بلال واسطے، اما فاطمہ الزہرا واسطے، آپ کے اصحاب و اہل بیت آل رسول واسطے، سیدنا عباس واسطے، عبداللہ بن عباس واسطے، عبداللہ بن مسعود واسطے، عبداللہ بن عمر واسطے، مالک بن حویرث واسطے، وائل بن حجر واسطے، کسی ایک صحابی واسطے میرے محبوب نے
ایک مرتبہ ہاتھ باہر نکالے ہوئے تو حوالہ لائیے یہ صدیق تو لے کے آخری صحابی تک اما فاطمہ تو لے کے آپ کے سارے خاندان اہل بیت دے وچوں کسی ہستی واسطے یہ مصطفیٰ نے اپنی قبر پاک چوں ہاتھ باہر نہیں نکالے. آپ بتلاؤ اے صلی اللہ دی زمین تے اصحاب رسول تو بعد ازواج رسول تو بعد آل بیت تو بعد آل رسول تو بعد وہ کیڑی مبارک ہستی ہے جو مدینے چاہے اور مصطفیٰ ہاتھ باہر نکالن. میرے مصطفیٰ دی توہین تو ہے اے عقیدہ نہ رب قرآن تو ثابت ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ دی حدیث تو ثابت ہو سکتا ہے. یہ اہل حدیث تے رب دی رحمت ہے کہ رب نے خرافات تو بچا کے قصے اور کہانیاں تو بچا کے ایسے جھوٹی روایات تو بچا کے اللہ نے اپنا قرآن عطا فرمائے اور مصطفیٰ دی حدیث عطا فرمائی. قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج جو بات میں بیان کرنا چاہنا عیسائیوں نے مغالطہ لگی ہے عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں اللہ دا بیٹا کیا ہے. یہودیوں نے مغالطہ لگی ہے کہ انہاں حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا جناب کیا ہے. اے امت مسلمہ تہانوں مغالطہ کیوں لگی ہے؟ کس بنیاد تے لگی ہے؟ تہاڈے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے آنے 14 صدیاں بیت چکی آنے نہیں لائے تشریف میرے مصطفیٰ دنیا اندر. یہ تشریف لاندے ہوئے کہنے لگے نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے زمانہ پاکت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جماعت کراندے رہے آپ نے مصلی پاک تے. اللہ دی قسم ایک دفعہ کسی صحابی نے دعویٰ کیتا نہیں کہ مصطفیٰ تشریف لائے. ایک کوئی ایسا حوالہ پیش نہیں کیتا جا سکتا کہ مصطفیٰ دے بارے صحابہ کرام نے دعویٰ کیتا ہوئے. حتیٰ کہ صحیح البخاری روایت موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت دے اندر بارش دی ضرورت پہ گئی ہے. مدینے اندر بارش نہیں ہو رہی. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کول اے امیر المومنین رب کو رحمت دی بارش مانگو دعا کرو. میرے امیر المومنین کی فرماندے ہیں چلو سیدنا عباس کو جانے آئے. میرے عباس کو تشریف لے آئے. فرمایا عباس جی تسی پیغمبر دے چاچا ہو اور ساڈے اندر بزرگ ہو بقیت و سلف اینن بقیت و سلف کیا جاندہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئی ساڑھے تو عمر دے لحاظ دے نال بڑے اور جمع روایت ہوندی ہے. سنو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھیا گیا ایک صحابی نے پوچھیا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی پڑھے ہو روایت صحیح البخاری اندر ہے. پوچھیا گیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی پڑھے ہو یا اللہ دے نبی بڑے ہیں تو ہاڑی عمر سے آنا ہے یا میرے مصطفیٰ دی زیادہ پوچھنے والا مقصد کی ہے جناب تو ہاڑی عمر سے آنا ہے یا مصطفیٰ دی عمر زیادہ ہے. پوچھنے والا سوال کیوں کرنا ہے تسی پڑھے ہو یا مصطفیٰ پڑھے ہیں. قربان عباس تیرے ادب و احترام تو عظمت تو قربان جائی ہے صحابہ دے ادب و احترام تو قربان جائی ہے. میرے عباس رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے عمر میری زیادہ ہے شان مصطفیٰ دی زیادہ ہے. عمر میری زیادہ شان مصطفیٰ دی زیادہ ہے. سن وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینا ہے چلو میرے ساتھیو چلیے. عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لائے فرما عباس تسی پیغمبر دے چاچا ہو ساڑھے وچو عمر دلیانا پڑے ہو بزرگ ہو نیک بھی ہو دعا کرنا ہو اللہ رحمت دا می پانے. میرے عباس نے دعا فرمائی اے میرے اللہ پہلے پیغمبر موجود ہوں دے سن اسی انہاں دی دعا دے وسیلے نال تیرے کو رحمت دمی منگنے سا. اللہ جی انہیں محبوب نہیں انہیں میرے کو لائے میں پوچھنا چاہنا صحابہ اکرام نے کیوں نہیں فارض کیتا روز رسول تے آگے محبوب مجھے پہلے بھی دعا کر دے سو ہن بھی دعا کرنا پہلے بھی دعا فرمان دے سو ہن بھی دعا فرمانو پہلے بھی جان دے سو ہن بھی جان دے ہو پہلے بھی حالات تو واقف سو ہن بھی حالات تو واقف ہو پہلے بھی ساڑی دعا پکار توڑے کو رسی ہم دے سا بھی اللہ کو دعا کر دے سو
ہن روضہ رسول تے کیوں نہیں آئے؟ کیوں فرمایا ہے کہ جب تک محبوب رہنے تو اللہ تورے کو دعا کر دے رہنے، ہن محبوب نہیں، ہن اے میرے کو دعا کروان لگے نے۔ مانیے جو آل الحدیث عقیدہ پیش کرنا چاہنا ہے کہ اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں، تو ہن کیویں مغالطہ لگے ہیں، کیویں کیا پیغمبر اللہ دے نور وچوں پیدا ہوئے نے، کیویں مغالطہ لگے ہیں، اللہ دا جد کیوں کیا ہے، اللہ دا حصہ کیوں کیا ہے، اللہ وچوں پیدا ہویا پیغمبر نو کیوں تسلیم کیتا ہے؟ کوئی عقیدہ دلیل لائیے، اہل حدیث پیغام کی دینا ہے کہ مصطفیٰ شان دے لحاظ دے نال، مقام دے لحاظ دے نال، عزت دے لحاظ دے نال ساری مخلوق تو آلہ نے، لیکن عقیدہ کی اہل حدیث دا اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات ہو رہے پیغمبر دی ذات ہو رہے، اللہ دی ذات کی ہے پیغمبر دی ذات کی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا یہودیاں مغالطہ لگی ہے اس وجہ تو کہ عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے، میرے مصطفیٰ نو 1400 سال ہو گئے نے تشریف نہیں لائے، کیوں مغالطہ لگا؟ عیسائیوں مغالطہ لگے ہے عیسیٰ علیہ السلام نا باپ کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ میرے مصطفیٰ دے باپ سیدنا عبداللہ موجود نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ سیدہ آمنہ آپ دی والدہ محترمہ نے، تو ہنو کیوں مغالطہ لگے ہے؟ آپ دے دادا عبد المطلب نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ دا سلسلہ نسب موجود ہے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ دی ازواج مطہرات موجود نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہے؟ آپ دی بیویاں موجود نے، آپ دی بیٹیاں موجود نے، آپ دے اصحاب موجود نے، آپ دے داماد موجود نے، آپ دے سسرال موجود نے، آپ دے بیٹے موجود نے، تو ہنو مغالطہ کیوں لگے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تے عیسائیوں مغالطہ لگ گیا۔ میں پوچھنا چاہنا اس آیت تو بعد مغالطہ کیوں لگ گیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے نسقتی تو بعد مغالطہ کیوں لگی ہے؟ دوجی آیت مبارکہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اس آیت تو بعد مغالطہ کیوں لگی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس آیت تو بعد مغالطہ کیوں لگی ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس آیت مبارکہ تو بعد مغالطہ کیوں لگی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اس کلمہ شہادت تو بعد مغالطہ کیوں لگی ہے؟ یا کہ تو کلمہ پڑھدا نہیں، یا کہ تنو کلمہ آندہ نہیں، جے کلمہ آندہ ہی کلمہ پڑھتا بھی ہے پھر مغالطہ کیوں لگی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو کی کیا ہے؟ پیغمبر اللہ دے نور وچوں پیدا ہوئے نے۔ میں پوچھنا چاہنا ہاتھ رکھ ذرا دلوں پہ، ایک کیویں کیا آئی اس آیت پاک تو بعد اس سورت تو بعد ایک کیویں کیا چھڑے آئی؟ تو نہیں غور کیتا انجام تے، نہیں غور کیتا اپنے ایمان تے، نہیں غور کیتا اپنے عقیدے نظریے تے، اللہ وچوں پیغمبر نو نور تسلیم کر لیا آئی، اس قرآن دی آیت غور نہیں ہو جکی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سچ کیا قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عظمت مصطفیٰ
مسئلہ کے حق کے خطیب مناظر اسلام سید السبتین شاہ مکوی لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ دی ذات ہے پیغمبر دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات ہو رہے پیغمبر دی ذات ہو رہے اللہ دی ذات کی ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے آئیے میں ونڈ پاندہ جاننا میں قرآن دے روشنی اندر حدیث دی روشنی اندر ایک فرق واضح کردہ جاواں اللہ دی اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات کی ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے قرآن سننا اللہ نے اپنی ذات دے بارے کی فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی القیوم اے میرے اللہ دی ذات ہے وہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا اے میرے اللہ دی ذات ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے فرمایا انک میتون انک میتون و انہم میتون انک میتون انک میتون انک میتون اس آیت نو نا ایک سٹکر پنوا کے خوبصورت یا نا ہوتے آیت لے کے بے شک مولوی دے سینہ لا دو جنہ مر جائے تو میں نے بھی پوچھ لینا جے آیت لگ جائے مولوی نہ مر جائے پھر پوچھنا قرآن کی آندہ انکا میتون انکا میتون و انہم میتون کہنے لگا میں بھی مندہ وہاں نبی پاک تے موت مبارک آئی ہے لیکن مستقل نہیں آئی کتنی دیر آئی ہے کہنے لگا ایک آن آئی ہے لمحہ بھر آن بھر موت آئی بس آئی قدم چومے اور چلی گئی آئی سی موت سی مندے اور اب تو حکم پورا ہویا ہے لیکن لمحہ بھر آن بھر میں کیا مولوی جی آن لمبی کتنی ہوندی ہے آن تیرے ندی کتنی لمبی ہوندی ہے 1 گھنٹے دی 2 گھنٹیاں دی 3 گھنٹیاں دی اوئی آن کوئی لمحہ دا تعین کر کتنا لمبا ہوندا ہے کہنے لگا نہیں بس آن پر آئی یعنی ادھر آئی ادھر چلی گئی میں کہا ظالمہ تو سوچیا نہیں کہنے لگا کہ میں کہا 3 دن میت پاک زمین تے رہی ہے صحابہ دیدار کرتے رہنے آن لمبی کتنی ہوندی ہے 3 دن میت پاک حجرہ پاک اندر رہی ہے صحابہ آندے رہنے جاندے رہنے زیارت کردے رہنے چہرے دا دیدار ہوندا رہا ہے آپ واسطے دعا درود پڑھ دے رہنے یا جنازہ فردن پڑھ دے رہنے یا درود پاک پڑھ دے رہنے صحابہ اکرام چاندے رہے آندے رہے سوار نو آپ دنیا تو تشریف لیں گے سوار والا بھی دن گزر گیا ہے منگل والا بھی دن گزر گیا ہے بدھ والے دن رات دے کریم آپ جناب دفن کیتا گیا ہے قبر مبارک دے اندر میں پوچھنا چاہنا 3 دن میت پاک زمین تے رہی ہے میرے بلال اذان کے اندر آنا ہے حوالہ لائی ہے کہ میرے محبوب نے آن بھر موت آئی پھر زندہ ہوئی ہے یہ زندہ مصطفیٰ ہو جاندے جناب صبح فجر تو بعد وفات پائیے یہ زور تو پہلے زندہ ہو جاندے بلال دی اذان تو بعد میرے محبوب اپنے حجرہ پاک نرنگ میں مسجد نبی تشریف لے آمنے نہیں تشریف لائے جماعت پڑھنا اپنے نماز پڑھیے تو حوالہ لائی ہے زور بھی گزر گئی ہے عصر بھی گزر گئی ہے پورا دن گزر گیا ہے رات گزر گئی ہے پھر اگلا دن گزر گیا ہے پھر اگلی رات گزر گئی ہے پھر اس تو اگلا دن گزری ہے پھر اگلی رات آئی ہے تے مصطفیٰ نو دفن مکیتا گیا ہے قبر پاک دے اندر لاد مبارک دے اندر یا مان کہ آن پر تیرا دعویٰ جھوٹ ہے جو قرآن کہہ رہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ دی ذات کی ہے اور نبی دی ذات کی ہے اللہ پاک نے اپنی ذات پیغمبر دی ذات اکٹھی بیان فرمائی ہے کل من علیہ فان آگے کی فرماوا یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جدو مصطفیٰ دنیا تو گئے مدینہ حجرہ پاک وچوں باہر اطلاع آئی ہے آپ مسجد نبی اندر کہ مصطفیٰ دنیا تو جا چکے روح آپ کی پرواز کر چکی
پورے مدینے اللہ والوں اندھیرا چھا گئے اور صحابہ کرام پریشان نے، کوئی استوار نہ لگے کوئی استوار نہ لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایویں محسوس ہوندا سی کہ میرے پیر زمین تے نہیں، میں اس حالت کیفیت دے اندر اپنے آپ تے قابو نہیں پا رہا، غم دی وجہ تو تلوار نے آم چو باہر نکال لی، جذبات چاہے، اور فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے رسول اللہ تے موت نہیں آئی، نہیں وفات پائی محبوب نے۔ اے میرے عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں آ رہے ہیں، راستے تے اطلاع پہنچی ہے مصطفیٰ فوت ہو گئے ہیں، سواری تو اترے ہیں، حجرہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، آپ نے چچیرے انور تو چادر ہٹائی ہے، سفید رنگ دی یمنی سادی چادر مصطفیٰ دی میت پاک دے بچائی گئی ہے۔ جائیے پڑھیے حدیث کی کتاب صحیح البخاری اندر یمنی سفید رنگ دی سادہ چادر ہے، جائیے میں ساری کائنات دی طہارت، میں مصطفیٰ دی طہارت پاکیزگی تو قربان کر دیا، میرے مصطفیٰ دا وجود پاک، آپ دا جسم پاک، آپ دے ہاتھ پاک، آپ دے پاؤں پاک، آپ دا پورا وجود معصوم ہے، پاک ہے۔ جے آپ دے وجود تے لکھی ہوئی چادر آیت الکرسی والی لکھی ہوئی چادر جی آپ دے وجود تے نہیں آئی، بتلاؤ کون ہے اور وجود جس دے جسم دے ہوتے کوئی لکھی ہوئی چادر آئے؟ رب دے قرآن تے بھی توہین ہے، مصطفیٰ دی حدیث تے بھی توہین ہے۔ جے مصطفیٰ دے وجود پاک تے سفید سادی چادر ہے اتے کچھ بھی نہیں لکھیا، ہن قیامت تک اہل حدیث انشاءاللہ اللہ دی زمین تے زندہ رہے گا، تبندہ رہے گا، بدعات دا رد کرتا رہے گا، سنت رو عام کرتا رہے گا، جو چاہو کرو۔ اہل حدیث مجد اوپر لکھی ہوئی چادر قرآن آیات و حدیث مبارکہ لکھی ہوئی نہیں بچھائے گا، کیونکہ مصطفیٰ دے طریقے دے خلاف ہے، آپ دی سنت دے خلاف ہے، جو چاہو فتوہ لگاؤ، سب کچھ قربان ہو سکتے لیکن محمد سنت نو چھوڑیا نہیں جا سکتا۔ مسئلہ کے حق کے اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سن گستاخ سانو آنا ہے، گستاخیاں آپ کرنا ہے، قرآن پاک دی توہین کرنا ہے، میت دے ٹخنیاں دے اوپر، میت دے گوڑیاں دے اوپر، میت دے لتاں دے اوپر تو قرآنی آیات لکھ کے چادر جناب بچھانا ہے۔ اہل حدیث دی غیرت گوارا نہیں کرنی، یہ رب دے قرآن دی عزت نہیں، یہ رب دے قرآن دی توہین ہے، تنقید سے رب دے قرآن میں۔ اللہ پاک نے اہل حدیث نو پیدا ہی ادب و احترام واسطے کیتا ہے، یہ قرآن دا بھی ادب کرنا ہے، حدیث دا بھی ادب کرنا ہے، مصطفیٰ دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے، صحابہ دا بھی ادب کرنا ہے، اولیاء کرام دا بھی ادب کرنا ہے۔ اور جڑا صحابہ کرام دی توہین کرے، میں سنیا تواڈے علاقے ہو جناب شہر دے اندر اصحاب رسول دی توہین و تنقید کیتی گئی ہے، سنو اہل حدیث زندہ ہے، اور اہل حدیث دا جب تک بے کہ بچہ زندہ ہے، پیغمبر اصحاب رسول دی عزت واسطے، ناموس واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اصحاب رسول دی عظمت اور عزت اور انہوں دے ناموس دے خلاف ہر اٹھنے والی زبان نو نکال دیتا جائے گا، ہر اٹھنے والے ہاتھ نو توڑ دیتا جائے گا۔ اصحاب رسول دی شان آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گی۔ اور یاد رکھو جو سورج طرح منہ کر کے یا چاند طرح منہ کر کے تھوکنا چاہے گا وہ تو اپنا منہ گندا ہو سکتے، اپنا منہ سیاہ ہو سکتے۔ اصحاب رسول دی شان چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چمک اور دمک رہے گی۔ مکہ تو لے کے مدینہ پاک تو لے کے پاکستان دے ایک ایک نقطہ جناب ایک ایک کونے تک اصحاب رسول دے احترام کرنے والے مسلمان زندہ دے، جو ابو بکر عمر عثمان دی خلاف جڑی زبان کھلے گی اس زبان نو برداشت نہیں کیتا جائے گا۔ انتظامیہ نو چاہیے لگام دے ایسے لوگاں نو جو اصحاب رسول دے خلاف اپنی زبان کھول دینے، اصحاب رسول دے غلام، اصحاب رسول دے پروانے، اصحاب رسول دے سپاہی اہل حدیث زندہ نے، اور اہل حدیث اصحاب رسول دے مسلک عقیدے منہج دے وارث نے۔ اور انشاءاللہ سانو صحابہ کرام دی ساڑے دل چ محبت نو نہیں چھینیا جا سکتا، خون بہایا جا سکتے، اصحاب رسول دی عزت دا سودا نہیں کیتا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، بدل کہلے حدیث، جانے صحابہ، کیڑے چاکدا ہے تو اسے چاکدا ہے؟ نعرہ چلو ٹھیک، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ
شاہ صاحب نقوی میں سمجھا میں نے ڈیوٹی لائی نے بس تیرا کام میں سی بیٹھے رہیں گے تم بچے لائی رکھ چلو خیر ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے آپ دے چہرے انور تو چادر ہٹائی آپ دے ماتھے دا بوسہ لیا اور امام بخاری نے روایت نقل کر کے بڑا عجیب مسئلہ ثابت کی دو باپ بنے ہیں میت کا بوسہ لینا جائز ہے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسہ لیا امام بخاری بڑی بات کر گئے میت کا بوسہ لینا جائز ساتھ حدیث مصطفیٰ نے صدیق دا پیار بیان کیتا ہے نالے مسئلہ عقیدہ بیان کیتا ہے انکا میت مصطفیٰ دے ماتھے مبارک دا بوسہ لے کے صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو گر پینے فرما محبوب جی اللہ نے تواڈی موت بھی آلہ بنائی جویں تواڈی زندگی آلہ بنائی سی تواڈے تے دو موتاں نہیں آن گیاں پیار عقیدت محبت اظہار کر کے مسجد نبی اندر تشریف لے گئے ویکھیا قرآن مچی ہوئے ہیں صحابہ اکرام پریشان ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال اندر آئے ہوئے فرما رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے موت نہیں آئی ادھر موت آگئی اللہم بسمک اموت واحیا شیخ صاحب جاگ اٹھو فرنٹ سیٹ تے سونا تے منع ہے نا جے فرنٹ سیٹ تے سوئیں گے تے ڈرائیور بھی انشاءاللہ جے سو گیا نا پھر سارے ہی سو جاؤ گے یہاں جا کے فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات دی اندر نے واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئی ہے اے فرما رہے ہیں صدیق آئے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ عمر فاروق بیٹھ گیا رک گیا تھم گیا فرمایا ٹھہر جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ممبر مصطفیٰ تے چڑھے پہلی دفعہ چڑھے ممبر مصطفیٰ تے چڑھے پہلا خطبہ پہلا آواز پہلا خطاب کیتا ہے اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں پہلا آواز صدیق نا پہلا خطبہ ابو بکر صدیق نا یہ فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اے اللہ دی ذات ہے فرمان لوگوں اللہ تے موت نہیں آئے گی اے میرا اللہ ہے جنہ دے بارے تسی فرما رہے ہو عمر کہ نہیں فوت ہوئی ہے من کان منکم یعبد محمدن من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات فرمایا یقیناً مصطفیٰ تے موت مبارک آ گئی ہے پھر میرے صدیق نے وہی ایتا دونوں پڑھیاں جو میں پڑھ رہا ہوں بار بار انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خطبہ پڑھے ہیں عمر فاروق فرماندے میں ایویں لگدا سی اے قرآن دی آیتاں ہونے آسمان تو اتر رہی آنے قرآن دی آیتاں ہونے اتر رہی آنے قربان قرآن تیری عظمتوں قرآن دی عظمت شان تو قربان جاواں او عیسائیو او قرآن پانو چلانے والو قرآن پاک دی توہین کرنے والو قرآن پاک دی گستاخی کرنے والو عیسائیو پادریو سنو میرے اس پیغام تک انہیں تک پہنچے تو میری بات تے غور کیجئے اور توجہ فرمائیے جو قرآن پاک نو جلایا ہے نا کس قرآن پاک نو جس قرآن پاک دی اندر جس قرآن نو تسا چلائے اس قرآن دی اندر اگر جناب 4 مرتبہ میرے محمد پاک کا نام آئے اور 25 مرتبہ عیسیٰ بن مریم کا نام آئے تسی عیسیٰ تے بھی گستاخ ہو موسیٰ تے بھی گستاخ ہو مریم تے بھی گستاخ ہو اس قرآن دی اندر صرف میرے حضرت سورت محمد نہیں اس قرآن دی اندر تے سورت مریم بھی ہے سورت
المائدہ بھی ہے، سورت آل عمران بھی ہے۔ عمران بھی حضرت عیسیٰ بن مریم دے نانا چاند دے حضرت عیسیٰ دے نانا دے تذکرہ قرآن دی اندر ہے، آل عمران دے تذکرہ قرآن دی اندر ہے، حضرت عیسیٰ دی سیرت دے تذکرہ قرآن دی اندر ہے، مائی مریم دی سیرت دے تذکرہ۔ جائیے انجیل کھولیے، انجیل جو شان نہیں ہے جتنی شان عیسیٰ بن مریم دی اور سجدہ مریم دی اللہ نے قرآن بیان فرمائیے۔ مریم دی پیدائش کا ذکر قرآن دی اندر ہے، کفالت کا ذکر قرآن دی اندر ہے، بچپن کا ذکر قرآن دی اندر ہے، کرامت کا ذکر قرآن دی اندر ہے، تقوی کا ذکر قرآن دی اندر ہے، مریم دے کھانے اور پینے کا ذکر قرآن دی اندر ہے، مریم دی کرامات کا تذکرہ قرآن دی اندر ہے، آپ دے زہد اور تقوی کا تذکرہ قرآن دی اندر ہے، آپ دے صبر کا تذکرہ قرآن دی اندر ہے، پھر حضرت عیسیٰ دی ولادت کا تذکرہ قرآن دی اندر ہے، پھر مریم دے قوم دے پاس آنے کا تذکرہ قرآن دی اندر ہے، پھر عیسیٰ حضرت مریم دی طہارت پاکیزگی واسطے حضرت عیسیٰ دے بولن دے تذکرہ قرآن وچ ہے۔ جاؤ انجیل وچ اتنی شان جناب عیسیٰ بن مریم اور سیدہ مریم دی نہیں ہے، اور جتنی شان قرآن دی اندر ہے جیڑا قرآن نو چلان دے او صرف میرے مصطفیٰ دا گستاخ نہیں، او عیسیٰ دا بھی گستاخ ہے، موسیٰ دا بھی گستاخ ہے، مائی مریم دا بھی گستاخ ہے، آل عمران دا بھی گستاخ ہے، تورات دا بھی گستاخ ہے، انجیل دا بھی گستاخ ہے، موسیٰ دا بھی گستاخ ہے، نوح دا بھی گستاخ ہے، ابراہیم دا بھی گستاخ ہے، اسماعیل دا بھی گستاخ ہے۔ اس قرآن دی اندر سارے انبیاء دی شان بیان ہوئی ہے، یا ایویں سمجھ نہیں آئی اس طرح سمجھیے عیسائی رہ سکتے ساڑھے نبی دی توہین کر کے، یہودی رہ سکتے ساڑھے نبی دی توہین کر کے، کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک آدم تو لے کے محمد تک ہر نبی نال پیار نہ کرے۔ تیرے مذہب کے اندر انبیاء دی گستاخی ہے، میرے مذہب کے اندر ہر نبی نال پیار ہے، ہر نبی نال، ہر پیغمبر نال، ہر رسول نال پیار ہے۔ تے جے ایک رسول نال بھی پیار نہ ہوئے تے بندہ مومن ہو سکدا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ دی ذات ہے، پیغمبر دی ذات ہے کہ نہیں؟ اللہ دی ذات کی ہے، پیغمبر دی ذات کی ہے۔ اللہ دی ذات تے موت نہیں تے پیغمبر دے بولو موت مبارک آئی ہے، آپ تے موت مبارک آئی ہے، اللہ دی ذات تے موت نہیں۔ اللہ دی ذات کی ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تے نیند بھی نہیں، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اور نیند تو بھی پاک ہے، اونگ تو بھی پاک ہے۔ تے پیغمبر دی ذات کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب جی نہ جاگیا کرو زیادہ، آرام بھی فرما لیا کرو، سو بھی لیا کرو۔ کیا مانم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جاندے نے، اور جدوں آپ سوندے کیڑی دعا پڑھ دے؟ اللہم بسمک اموتو، یہی دعا ہے، یہی پڑھی سی نا، اللہم بسمک اموتو واحیا۔ جدو اٹھ دے تے کی پڑھ دے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ کی مانا پیغمبر سو جاندے میں، اللہ دی ذات سوندی نہیں، اللہ نیند اور اونگ تو پا گئے، پیغمبر سو جاندے میں۔ آئیے صحیح بخاری اندر حدیث تے غور کیجئے، میرے محبوب سفر تو آ رہے ہیں، راستے اندر تھکاوٹ ہوئی، رات پہ گئی ہے، فرمایا میرے صحابہ اسی ذرا سو لئیے۔ بلال فرمایا تسی پہرا دو، فجر کی نماز دا وقت ہوئے، اذان کہنا سنو اٹھانا۔ میرے بلال فرماتے نے میں پہرے تے کھڑا ہو گیا، مصطفیٰ سو گیا، صحابہ سو گئے۔ بخاری دی حدیث پڑھو، مصطفیٰ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ ہن پڑھو، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ سوندا نہیں، اللہ نو اونگ بھی نہیں، پیغمبر سو جاندے نے، آپ سو گئے۔ میرے بلال سی اللہ نو فرماندے میں تھوڑی ایک ٹیک لگائی بچہ لوگ کانڈے سیدھی کر لاں، میں تھوڑا جہا سستان لئی آرام کرن لئی تھوڑی جی کمر سیدھی کرن لگی، میں بھی لیٹیا، فرماندے نے میں بھی سو گیا۔ اتنا سویا کہ فجر دی اذان دے نماز دا وقت گزر گیا، سورج چڑھ گیا، سورج دی کرنا محبوب دے چہرے تے پئیاں۔ آپ فرمایا بلال اٹھے، محبوب فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا سو گئے سو؟ میرے بلال فرمایا محبوب جی جس اللہ نے تانوں سوا دیتا سی
اسے اللہ نے مینوں سوا دیتا ہے. ہاں ثابت کی ہویا اللہ دی ذات ساون تو پانگے پیغمبر سو جاندے نے. اللہ دی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں. اللہ دی ذات کی ہے لم یلد ولم یولد, اللہ دی اولاد کوئی نہیں, اللہ دی بیوی بچے کوئی نہیں, یہ میرے اللہ دی ذات ہے. پیغمبر دی ذات کی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. پیغمبر دی ذات کی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. پیغمبر دی ذات کی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر دیاں بیویاں بھی نے, آپ دیاں بیٹیاں بھی نے, آپ دے بیٹے بھی نے, آپ دے رشتہ دار بھی نے, آپ دا قبیلہ بھی ہے, آپ دا سلسلہ نسب بھی ہے. اللہ دی ذات کی ہے لیس کمثلہ شیء. پیغمبر دی ذات کی ہے قل انما انا بشر مثلکم. اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں. اللہ دی ذات کی ہے سننا ذرا قرآن. اللہ دی ذات کی ہے وما کان ربک نسیا. اللہ بلدا نہیں, بولو اللہ بلدا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاندے میں کتے لکھیا غور کیجئے. آسانی نہ مسئلہ سمجھا دے ہاں. نماز بھول جاؤ تو کی کر دے ہو, سجدہ صاحب کر دے ہو نا. تو سجدہ صاحب اسلام وچ ہے. سب تو پہلے سجدہ صاحب کس نے کیتا ہے؟ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی آپ بھول دے نہ ہوں دے تو سجدہ صاحب اسلام چ نہ ہوں. یہ سجدہ صاحب اسلام اندر ہے. من پیغمبر بھول جاندے نے تے رب کی نے سنو کرے ہوگا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. محبوبہ پڑھا دیاں گا نہیں بولو گے مگر او جو اللہ چاہے گا. الا ما شاء اللہ. پیغمبر بھول جاندے نے, اللہ دی ذات بھول دی نہیں. یہ ایویں سمجھ نہیں آئی. صحیح البخاری روایت ہوندی ہے زور یا اثر راوی نو شک کے نماز زور دی ہے یا اثر دی ہے. آپ نے زور یا اثر نماز پڑھائی کہ زور اثر دی فرض کتنے ہوندے نے؟ 4 ہوندے نے نا. تواڈے علاقے 4 ہی نے. چلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائے, سلام پھر چھڑیا. سلام پھر کیا مسجد نبی تو بعد تشریف لے گیا. صحابہ کرام آپس میں گلاں کرن لگے یار نماز گھٹ گئی ہے یا حضور بھول گیا نے. کوئی مسئلہ ضرور ہے. آج 2 پڑھائیاں نے. صحابہ کرام نے کہا نہ پوچھو, پوچھنے کی لوڑ کیڑی گھٹی ہے کیڑا ودی گھٹ ہی گئی ہے نا. چلو ساڈا کام تے ہون ڈیا بنن ڈیا رہن دیو. پوچھا نہیں ہو سکتا محبوب بھول گئے ہون, پوچھ لینا چاہیے. یہ مطلب ہے صحابہ دا عقیدہ سی وما کان ربک نسیا. اللہ بھولدا نہیں, پیغمبر بھول جاندے نے. تاں ہی آپس اندر گلاں کیتیاں نے. فرما کون پوچھے, پوچھن دی ہمت جرت کنوں ہوے. حضرت ذوالجلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں جاننا وا. تشریف لے گیا محبوب 4 نے. فرما محبوب جی, فرما جی ذوالجلال کی گل ہے؟ فرما محبوب جی تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ تسی بھولے ہو یا نماز کم ہوئی؟ نبی پاک نے فرمایا میں بھولیا بھی نہیں, نماز کم بھی نہیں ہوئی. عالم الغیب کون ہے؟ تے حاضر ناظر ویکھ لو عالم الغیب کون ہے؟ ہر جگہ ہر ویلے ویکھن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی. یا کہ محبوب نے جان بوجھ کے فرما پتا سی بھول گئے سن, جان بوجھ کے فرما رہے ہیں تے نعوذ باللہ شان نبوت نہیں رہے گی, مقام نبوت نہیں رہے گا, عصمت نبوت نہیں رہے گی. آپ فرما رہے نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی. فرما محبوب جی جے تسی بھولے بھی نہیں تے نماز کم بھی نہیں ہوئی پھر 2 کیوں پڑھائیاں جے؟ فرما میں 2 پڑھائیاں نے. جی محبوب جی انظر حالنا وسما قالنا یا رسول اللہ. تسی اتھوں آندے ہو
یادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری حالت نو ویکھیے، یا رسول اللہ میرے رحم کیجیے، یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے۔ محبوب کی فرماتے ہیں میں بھولیا بھی نہیں، نماز کم بھی نہیں ہوئی۔ فرما پھر دو کیوں پڑھائیاں نے؟ فرمایا دو پڑھائیاں نے جی محبوب جی، تسا دو پڑھائیاں نے زندہ مصطفیٰ دنیا اندر موجود، مسجد نبوی اندر موجود۔ محبوب فرماتے ہیں میں دو پڑھائیاں نے جی ہاں یا رسول اللہ، اپنی حالت کیفیت بارے میں دو پڑھائیاں نے، اپنی حالت کے بارے محبوب کی فرماتے ہیں اچھا میں دو پڑھائیاں نے جی محبوب جی۔ فرما نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی، اپنی حالت کے بارے جی، اپنی حالت کے بارے الفاظ نے بخاری اندر کیوں اپنا عقیدہ برباد کرنا ہے؟ تو اپنی حالت کے بارے کیوں آنا ہے کہ میرے حالات تو واقف ہے، میرے مشکل کشا حاجت روان ہے۔ سن اہل حدیث کو عقیدہ کی ہے، محبوب فرماتے ہیں نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی۔ محبوب جی پھر دو کیوں پڑھائیاں نے؟ فرما دو پڑھائیاں جی یا رسول اللہ۔ فرما چلو پھر مسجد دے اندر واپس پلٹے محبوب، آپ نے آدھے صحابہ کو پوچھیا اصدق ذوالیدین، میرے سیابا اے ذوالیدین سچ آندا ہے؟ اے جو کہہ رہے سچ کہہ رہے میں دو پڑھائیاں نے جی محبوب جی تساں جو دو ہی پڑھائیاں نے۔ فرمایا پھر اٹھو نہ صحابہ اٹھے، آپ نے پھر دو رکعت پڑھائیاں کنیاں؟ پھر کنیاں پڑھائیاں نے؟ دو۔ تو سیدہ صاحب کی تارے مولوی پتہ کیا میں نے جے درمیان سلام پھرن تو بعد گلہ ہو جان پھر مڑو ساری نماز پڑھنی پہ گی۔ میں کہا نہیں کملہ وضو بھی دوبارہ کرنا پہ۔ اے ویکھ لے درمیان گلہ باتاں ہوئیاں، محبوب نے سلام پھیریا، بات تشریف لے گئے، صحابہ نے گلہ باتاں کیتیاں، پھر ذوالیدین اٹھے پوچھیا نماز کم ہوئی یا بھولے؟ نہ بھولیا نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی۔ فرمایا محبوب نہیں۔ فرمایا تساں دو پڑھے؟ اچھا دو۔ پھر واپس تشریف لائے اصدق ذوالیدین، یہ ساریاں گلاں ہوئیاں نے۔ تے محبوب نے کنیاں رکعت پڑھائیاں نے؟ پھر دو پڑھائیاں نے۔ پھر سیدہ صاحب کیتا ہے، سیدہ صاحب کر کے سلام پھر کے کی فرمایا انما انا بشر مثلکم، میرے صحابہ میں بشراں، انسا کما تنسون، انسا کما تنسون، انسا کما تنسون۔ مولوی جی متا بھول نہ جائے، پھر یاد کرو انسا کما تنسون، کدے بھول نہ جائے انسا انسا کما تنسون، انسا کما تنسون، میں بھول جانا جے میں تسی بھول جاندے ہو، انسا کما تنسون، میں بھول جانا۔ محبوب جی پھر فرما جدو میں بھول جاواں نماز پڑھا رہا ہوں میں بھول جاواں تسی میرے پیچھے ہو، پیچھوں کہہ دیتا کرو سبحان اللہ۔ محبوب جی لا الہ الا اللہ فرمایا نہیں، اللہ اکبر فرمایا نہیں، الحمدللہ فرمایا نہیں، سبحان اللہ کہنا ہے۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ کیوں کہنے؟ فرمایا جدو میں بھولنا گا تسی سبحان اللہ کہو گے ادو پتہ چل جائے گا سبحان اللہ۔ محبوبہ بھول گئے ہو، بھولن تو پاک اللہ ہے، سبحان اللہ بھولن تو پاک۔ جدو پچھو امام بھولے تے کی آندے ہو کی معنی بھولن تو پاک کون ہے؟ بھولن تو پاک اللہ ہے۔ اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ دی ذات ہے تے نبی دی ذات کی ہے قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، پیغمبر دی ذات کی ہے۔ سن صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن میں سنیا نبی پاک کو کچھ غلام آئے نے، میرے دل خیال ہویا میں بھی نبی پاک کو جا کے عرض کرا یا رسول اللہ کوئی غلام منو دے چھڑو۔ میں آئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، محبوب گھر اندر موجود نہیں، فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے۔ ایک حدیث سنی جے کہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی مشہور حدیث ہے نا، علماء کرام کو سنی ہوئے گی نا کہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی، ہر مسلک والا بیان کردہ ہے فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، روایت بخاری اندر۔ اور امی عائشہ نو برا بھلا کہنے والے ظالموں سنو، حدیث کی ہے بخاری اندر فاطمہ جنت دی عورتاں دی، تے اس حدیث نو بیان کرنے والی امی عائشہ نے
امی عائشہ نے بیان کیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے جی امی عائشہ نو پیار نہ ہوندا اما فاطمہ نال کدے حدیث بیان نہ کردیاں کدے حدیث معروف نہ ہوندی اما فاطمہ دے بارے حدیث امی عائشہ نے سنی ہے محبوب کو اما عائشہ نے بیان کیتی ہے کہ محبوب نے فرمایا فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے فاطمہ تشریف لے آئیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک اندر فرمایا فاطمہ کیویں آئی ہو فرمایا اماں جی اے ویکھو میرے ہاتھ تے چھالے پہ گئے چکی پیس پیس کے کندھیاں تے نشان بن گیا مشکی دا بھر بھر کے پانی دے چک چک کے لے آنیاں میں آئی ساں کہ نبی پاک نو اے بات کواں محبوب جی سنیا غلام آئے نے تے کچھ غلام مینوں بھی دینو یا ایک غلام کم از کم دینو اماں جی فرما دی محبوب گھر نہیں تے تہاڈا مقصد میں بیان کر دیا گئی اماں فاطمہ فرما دیا نے میں واپس آ گئی تھوڑی دیر گزرے مصطفیٰ تشریف لے آئے قربان اماں عائشہ تیرے پیار عقیدہ تو ہجے محبوب بیٹھے بھی نہیں آدھے ہی فرمایا محبوب جی فاطمہ آئیاں سن کیوں آئیاں سن اس طرح بیان کر دیا سن اپنی تکلیف و پریشانی کہہ دیے سن غلام دے دو میرے محبوب فرم بیٹھے بھی نہیں فوری واپس تشریف لیں گے فاطمہ دے گھر اندر جناب دروازے اندر داخل ہو ویکھیا فاطمہ تے سیدنا علی اکو چرپائی تے بیٹھے نے میرے محبوب نو ویکھیا ماں فاطمہ نے جان دے ہو باپ گھر آوے یا بچی دا باپ گھر اندر آ جائے اپنے شوہر دے نال بے تکلفی اندر گفتگو دا سلسلہ جاری ہوئے تے بچی جناب شرم و حیا محسوس کر دی ہے اما فاطمہ فرما دی محبوب تشریف لائے میں تے علی چرپائی تے بیٹھے سا جدو محبوب نو میں ویکھیا تے میں شرم و حیا دے مارے اٹھی ہوتا تے نبی پاک نے فرمایا بیٹا نہ اٹھو آپ جناب بیٹھیاں رہو محبوب اگے تشریف لے آئے آپ آگے چرپائی تے بیٹھ گئے درمیان اندر ایک پاسے اما فاطمہ فرما دیا نے میں سا دوجے پاسے علی سن درمیان محبوب بہ گئے فرمایا بیٹا فاطمہ میرے عائشہ نے دسی ہے تسی گئیاں سو جی محبوب جی فرمایا کیوں گئیاں سو محبوب جی حتیٰ تے چھالے پہ گئے نے تسی مشکل کشان دے ہو میں آنا جھوٹ بول دے ہو تسی حاجت روان دے ہو میں آنا جھوٹ بول دے ہو قرآن کی اندر پیغمبر دی حدیث کی اندی ہے کاش تو اللہ دے بندوں کسیاں تو بچ جاؤ کہانیاں تو بچ جاؤ علماء حدیث تے خطبہ وائزین تینوں کسی کہانیاں تو بچا کے کدھر لے آنا چاندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اسی تیرے مجرمہ میرے علماء موجود نے جے قیامت والے دل اسا دنیا تو نال خیانت کیتی ہوئے جھوٹ بولیا ہوئے خیانت کیتی ہوئے ممبر تے جے مسئلہ غلط بیان کیتا ہوئے اسی تیرے مجرمہ قیامت والے دل ساڑا گربان پکڑنا جے جھوٹ بولیے ممبر تے ساڑا گربان پکڑنا میرے اندر میرے علماء اندر ہزاروں غلطیاں ہو سکدیاں نے اللہ دی قسم تواڈے ایمان دے ڈاکو نہیں تواڈے عقیدے دے ڈاکو نہیں اسا وہی عقیدہ بیان کیتا ہے جو مصطفیٰ نے مدینے اندر بیان کیتا ہے وہی عقیدہ بیان کیتا ہے جو صحابہ کرام نے عقیدہ بیان کیتا ہے خیانت نہیں ممبر تے اہل حدیث دی زبان اندر اللہ دی رحمت و فضل نال میرے علماء ممبر تے بیٹھ کر کے نہیں خیانت کر دے قوم نال نہیں خیانت کر دے جماعت نال ایک حدیث لاج جڑی میری جماعت دے علماء نے اپنی قوم کو چھپائی جو ہے جہاں بخاری اندر 5 حدیثاں رفع الیدین دیاں نے تیرا مولوی کدے ممبر تے بیان نہیں کرے گا 6 حدیثاں مسلم اندر رفع الیدین دیاں نے تیرا مولوی چھپا کے بیٹھا ہے بخاری اندر پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث ہے مولوی چھپا کے بیٹھے نے اچھی آمین دی حدیث بخاری اندر ہے تیری جماعت تو تیرا مولوی چھپا کے بیٹھا ہے جائیے غور کیجئے ہم جناح تکبیر قاری دے بانے بخاری اندر حدیث ہے مولوی چھپا کے بیٹھے نے جناح حمدن کثیرن دی حدیث بخاری اندر ہے مولوی چھپا کے بیٹھے نے ایک حدیث پیش کیجئے پورا ذخیرہ حدیث دے اندر جس حدیث دی سند صحیح ہوئے اہل حدیث نے اپنی قوم کو خیانت کیتی ہوئے اپنی قوم کو چھپائی ہوئے جے نہیں چھپائی پھر کہہ سکنے ہیں محبوب دی ادا تے عمل کر کے اللہم شہد اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا اسے تیرے دین دے خان نہیں اللہ گواہ ہو جا اسی تیرے جناب اسلام دے خان نہیں اللہ تیرے جلال دی قسم ہے اسا وہی دین بیان کیتا ہے جو مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے میں کیوں نہ کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سنو
اہل حدیث کا پیغام سنو، پوری بستی والے سنو، جہاں تک آواز جا رہی ہے سنو، سنو میرا پیغام میرے علم دی اندر ہے، حق بیات بات بیان کرنا انجام جناب میں جاننا علامہ شہید جیسا ہوں میں، میرے علم دی اندر ہے، حق بیان کرنا انجام یزدانی جیسے جناب خنجر خان جیسا ہوں میں، حق بیان کرنا انجام یزدانی شہید یہ جو بچیاں یتیم ہوئی نے یہ انجام ہوں میں، لیکن اہل حدیث نے اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے جو چاہے ہو جائے، ہتھ کڑی آندی ہے پہن لے آوانگے، جیل آندی ہے برداشت کر لوانگے، مصائب و علام آندے نے برداشت کر لوانگے، اولاد زبا ہوندی ہے ہو جائے، گولی لگتی ہے لگ جائے، شہادت رتبہ ملتا ہے مل جائے، جناب جان جاندی ہے چاہے، لیکن قوم نال خیانت نہیں کرنی۔ مسئلہ وہی جو قرآن دی اندر، مسئلہ وہی جو حدیث دی اندر۔ سنیے امی عائشہ کی اعظمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے، معبوم جی میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، میرے کنیاں تے نشان بن گئے، جے روایت بخاری چ نہ ہوئے میں تیرا مجرم، جے روایت بخاری اندر ہوئے کیویں مشکل کشان ہے، کیویں حاجت روان ہے۔ ماں فاطمہ فرما دیا نے محبوبات تے چھالے پہ گئے، کنیاں تے نشان بن گئے، مشکیزہ بھر بھر کے پانی چک چک کے محبوب جی غلام دے دو۔ محبوب نے کی فرمایا ہے کہ میں مشکل کشاواں، میں مختار کلواں، میں حاجت رواواں، میں بگڑی بنانے والا واں، میں نفع نقصان جناب دینے والا واں، میرے ہاتھ تے سب کچھ ہے، میں پانی دے جس میں چلان والا واں۔ نہیں جے معجزہ ظاہر کرے تے آپ دے ہتھاں چوں پانی جاری ہو جائے، سواریاں بھی پی جان، حیوان بھی پی جان، انسان بھی پی جان، اصحاب بھی پی جان، جے جناب نہراں جاری ہون ہتھاں چوں ہو جان تے جے پیاس لگے، جے تنگی ہوے تے فاطمہ دے کنیاں تے نشان بن جان۔ سن اے جناب عقیدہ اے ادھر معجزہ ادھر عقیدہ ہے، ادھر معجزہ ادھر قانون ہے، ادھر معجزہ ادھر حقیقت ہے۔ اما فاطمہ تزرا فرما دیا نے محبوب جی ہتھاں تے چھالے پہ گئے، چکی پیس پیس کے کنیاں تے نشان بن گئے، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے محبوب نے کی فرمایا فاطمہ میں پھونک مار کے ساری مشکلیں دور کر سکنا وا نہیں۔ کی فرمایا فاطمہ غلام ہے کوئی نہیں، وظیفہ دے سکنا مشکل حل نہیں کر سکتا، وظیفہ تے بیان کیتا جا سکنا ہے، کوئی عمل تے دسیا جا سکنا ہے۔ محبوب جی کیڑا عمل؟ فرمایا جدوں رات سارا دن تھک جائیں، مشکیزہ بھر بھر کے پانی لیا کر کے، اور اے فاطمہ جدوں چکی پیس پیس کے تھک جائیں تے رات کو بستر تے آئے، شادی نماز تو بعد بستر تے آئے سونا لگے تے 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ فاطمہ سارے دن دیا تھکاوٹاں اللہ دور فرما دے گا۔ قربان جاواں محبوب تیری عظمتوں، جو بات میں بیان کرنا چاہنا، ادھر وظیفہ مختار کل حاجت روا نہیں، ادھر کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات ہو رہے، پیغمبر دی ذات ہو رہے، وہ مشکل کشا حاجت روان ہے، اے میرے محبوب اللہ دے محتاج نے، اے اللہ کو مانگنے والے سوال کرنے والے نے، اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں۔ اس بستی اندر ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے ساری رات اہل حدیث تے قدیم اللہ دی شان عظمت بیان کرتے رہنے، لیکن پیغمبر دی شان عظمت بیان نہیں کیتی۔ سن میں عقیدہ بیان کر چکا، ہن میری عقیدہ سنیے، میرا پیار سنیے، محبوب نال میرا پیار کیے، عقیدت کیے، عقیدہ میں بیان کر دیتا ہے اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں، اے میرا عقیدہ ہے، عقیدت کیے، محبت کیے کہ اللہ دی بات تے نبی دی بات ایک ہے، دعا دی ذات ایک نہیں، اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ تے نبی دی بات ایک ہے، بات دو اللہ تے نبی دی ایک ہے، ذات اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں۔ جڑا ذات ایک مند ہے وہ مسلمان نہیں، تے جڑا بات اندر فرق جانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اللہ دی بات تے نبی دی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں۔ سوال پیدا ہوندے جنہ دی ذات ایک نہیں انہ دی بات ایک کیویں ہو گئی؟ اللہ نے وجہ بیان کیتی ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
فرمایا ساڑی ذات ایک نہیں لیکن ساڑی بات ایک ہے. اللہ جی تواڑی ذات اور نبی دی ذات اور تواڑی بات ایک کیویں ہو گئی؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمان نبی بولدا ہی نہیں جب تک میں آسمان تو وہی نہ کراں. ساڑی اللہ تے نبی دی بات ایک ہے. کیویں بات ایک ہو گئی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرما جنہیں نبی دی من لئی سمجھو انہیں اللہ دی من لئی. یہ دعا دی بات ایک نہ ہوگی. اللہ کدے نہ فرمانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہی مسلک اہل حدیث ہے. اللہ دی بات تے نبی دی بات ایک ہے. دعا اللہ اور نبی دی ذات ایک نہیں لیکن بات اللہ اور رسول دی ایک ہے. بات اندر فرق نہیں. جو پیغمبر بولتے نہیں جب تک عثمان تو وہی نہ ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل جدوں بولتے نے اپنی مرضی اپنی رائے اپنی سوچ اپنی فکر نال تے جڑا اپنی مرضی نال بولے مسلک او دے نام تے بندا مسلک تے عقیدہ او دے نام تے نہیں بننا. جڑا اپنی مرضی نال بولنا ہے جڑا اپنی مرضی نال چلے جدوں اماماں دی واری آئی ہے ادو قرآن نے ٹھیک ہے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم. جدو امامہ دی واری آئی ہے فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جدو نبی دی واری آئی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سن تو اپنے امامہ دے پیچھے چلنا ہے اپنے امامہ دے نام تے مذہب بنانا ہے. اہل حدیث اپنے نبی دے نام تے مذہب بنانا ہے. تو مسلک امامہ دے نام تے بنانا ہے. میں پیغمبر دے نام تے بنانا ہے. تو غیر معصومہ دے نام تے بنانا ہے. میں معصومہ دے نام تے بنانا. تو انہاں دے نام تے مذہب چلائے جنہیں کو غلطی ہو سکتی ہے. میں انہاں دے نام تے اپنا عقیدہ چلایا جنہیں غلطی تو پاک نے گناہ تو بھی پاک نے. تو کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاہی قرآن نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا میں محبوب نو جناب ذات اللہ دی نبی دی ہو رہے لیکن مقام پیغمبر نو کی عطا کیتا ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. تاہی آل حدیث نے ہر بات پیغمبر دی حرف آخر منی ہے. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اندر تعویل دے جناب مجرم بنے ہیں. یہ میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم